نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پایا عنایت سے ایک بار پھر اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جمعہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر جو کرم نوازیاں ہیں، جو مہربانیاں اور عنایتیں ہیں، ان میں سے ایک عنایت جمعہ ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی مہربانی ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، اللہ رب العزت نے ان امتوں کو جمعے سے محروم رکھا۔ یعنی ان کے ہاں جمعے کا وہ تقدس، وہ برکتیں، وہ انعام اور اعزاز اور اکرام نہیں تھا۔ کان للیہود یوم السبت، یہودیوں کو اگر دیکھا جائے تو حضور فرماتے ہیں ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا۔ وَقَانَ لِلنَّصَارَ يَوْمُ الْأَحَدِ، اور نصرانیوں اور عیسائیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا۔ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا اعزاز بخشا۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ نے ہمارے لیے مقدس اور احترام والا دن وہ جمعہ مقرر کیا، اور فرمایا کہ فَجَعَلَ اللَّهُ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، اور اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ بعد میں آتا ہے، اور اتوار اس کے بعد آتا ہے۔ بے شک جمعہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے، لیکن اس دن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بچا کر رکھی۔ فرمایا اسی طرح ہم تابع لنا یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ ویسے تو ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور ہم ان کے بعد تھے، لیکن قیامت کے دن بھی ترتیب یہی ہوگی، نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا میں ان کے بعد تھے، ترتیب میں ان کے بعد والا نمبر تھا، والاولون یوم القیامہ، لیکن قیامت میں ہم ان سے آگے اور پہلے ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، امت محمدیہ کا حساب، ان کا فیصلہ ان سے بھی پہلے کیا جائے گا۔ تو یہ ایک فضیلت اور اعزاز امت محمدیہ کے حصے میں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت پر احسان گنوایا کہ اللہ نے اس سے پہلی امتوں کو جمعے کی نعمت سے محروم رکھا، اور امت محمدیہ کے حصے میں اللہ رب العزت نے جمعے کی برکتیں رکھی۔ پھر ساتھ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہا جتنے بھی دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے دنوں میں بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی کچھ انفرادی خصوصیات بھی گنوائی۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام جو انسانیت کے اندر اول بھی ہے اور سب سے پہلے نبی بھی ہے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا تھا۔ وَفِيهَا أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت کا وقت اللہ رب العزت نے نہیں بتایا کہ وہ وقت کیا ہوگا، گھڑیاں کیا ہوں گی، لیکن دن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن بہترین جمعہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صفات گنوائی کہ جناب آدم اس دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اور ساتھ یہ الفاظ ہے وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، اسی دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اس چیز کو بھی ایڈ کیا کہ جس دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ دن بھی جمعے کا۔ وَفِيهِ مات، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ پچھلی حدیث میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، اس حدیث کے اندر دو چیزیں اضافی ہوگی
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعے کو قبول ہوئی اور اسی طرح ان کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا۔ اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن قیامت قائم ہوگی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمُ الْجُمْعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، کہا اس دن ہر جاندار سوائے جنوں اور انسانوں کے وہ ڈرتے ہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور طلوع ہو جانے کے بعد وہ بلند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ ساری کی ساری اشیاء ڈرتی رہتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان کا خوف زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کے اندر اس چیز کو ڈال دی ہے۔ ویسے تو ان کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، لیکن جب بھی جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی ابتدائی ساعتیں ہوتی ہیں، تاریکی ہوتی ہے، تو ان کے دلوں کے اندر یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس دن کے اندر، جمعے کے دن کے اندر ایک ایسی ساتھ بھی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اس دعا کو قبول کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن، پیچھے تھا خیر کا لفظ آیا، بہترین، افضل کا مطلب ہے سب سے زیادہ فضیلت والا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں، پہلی والی حدیث کی کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی کے اندر ان کا وصال ہوا، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جناب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کا وصال ہو جائے گا، اور وہ جو آلہ ہے جس کے ذریعے سور پھونکا جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی بھی ذات اس دن باقی نہیں رہے گی۔ وَفِيهِ الصَّاعِقَةُ، اور ایک زوردار چیخ کی آواز بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیخ اور یہ نفخہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جمعے کے دن نمودار ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعہ سید الایام، یعنی خیر کا لفظ بھی آیا، افضلیت کا لفظ بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام بھی کہا، یعنی دنوں کے سرداروں میں سے، یعنی باقی دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور حضور کے یہ الفاظ ہیں وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ دن بڑا عظمت والا، کتنا عظمت والا ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، کہا یہ عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بڑی فضیلت والا اللہ کے نزدیک دن ہے۔ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور نماز فطر، عید فطر کے دن سے بھی بڑا دن ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اور فرمایا فیہ خمس خلال، کہ اس کے اندر 5 اہم چیزیں ہیں جو پچھلی احادیث کے اندر آئی، جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک پوری مستقل سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر خاص برکتیں رکھی اور اہل اسلام کے لیے اس دن کو بڑا مبارک بنایا۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بنایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑ کے چلے جانا، ایک ہوتا ہے نارمل روٹین کے مطابق جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور اس کی طرف آپ نے جلدی کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ تیار ہو کے آپ نے اس کی طرف جانا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور آپ کاروبار چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، جب اذان ہو چکی ہے تو آ جائیں نماز جمعہ کی طرف۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم والے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہی تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ پھر جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، کچھ استثناء بھی ہے، کچھ افراد پر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں کیا گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرما دی الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جمعہ ادا کرنا وہ لازم ہے، فی جماعت، جماعت کی صورت میں، انفرادی طور پر جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدھ بندہ کھڑا ہو کے بولے کہ ہم جمعہ کروانے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، جمعے کے لیے جماعت شرط ہے۔ الا اربعہ، 4 افراد ایسے ہیں
جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ عبد مملوک، غلام، آج تو غلامی کا دور ہی نہیں ہے، اس دور کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غلاموں پر جمعہ فرض نہیں تھا۔ او امراتن، عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز اس دن ادا کریں گی۔ او سبیٌ، نابالغ بچے جو ہیں وہ ویسے نماز کے لیے آ جائیں الگ بات، ان پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ او مریض، یا بیمار آدمی، بیماری سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں چل کر آنا یا گاڑی کے ذریعے بھی آنا، کسی سواری کے ذریعے بھی آنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اتنا لاچار ہے، مجبور ہے، نہیں ادا کر سکتا، تو پھر اس صورت میں وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ ایک پانچویں چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر موجود ہے، مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر کو رخصت ہے۔ اور مسافر سے مراد جس کی مسافت، جس کا فاصلہ، جس کا سفر شرعی ہو، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہو۔ اگر آپ ویسے اندازن سمجھنا چاہیں تو ہمارا میرپور جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے، یہاں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو درمیان میں جمعہ اس کو پڑھنا پڑے گا، جمعے کی رخصت نہیں ہے۔ یعنی دور دراز کا سفر جو شرعی مسافت بنتا ہے، وہ مسافت ہو تو پھر بندے کو جمعے کی رخصت ہے لیکن ظہر کی نماز وہ لازماً ادا کرے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کے بارے میں سفر کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے مسافر بندے کو رخصت ہے، یا مریض کو بتا دیا اس کے لیے رخصت ہے، لیکن جو جان بوجھ کر نماز جمعہ کو ترک کرتے ہیں تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا من ترک الصلاۃ جمع تہاونا بها، کہ جو بندہ محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو فرمایا طبع اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی وہ سستی کرتے ہیں، جمعے کو ہلکا جانتے ہیں، ادائیگی نہیں کرتا فرض کی، تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اکثریت ہے جو نماز جمعہ فقط سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَةَ، لوگ جمعے کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ جمعے کو چھوڑ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جمعے کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائے۔ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غفلت والوں میں سے ہو جائیں گے، غافل لوگوں کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا۔ تو بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آداب بھی بیان کیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عظمتوں والا دن ہے، یہ نماز عظمتوں والی نماز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اس نماز کی طرف آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آداب کیا ہے؟ اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، کہ جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لینا۔ اب یہاں غسل سے مراد فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ غسل کر کے آتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر بغیر غسل کے صرف بندہ وضو کر کے آ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اس سے مراد غسل کرنا فرض ہے جمعے کے دن، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں۔ عہد رسالت میں غربت تھی، لوگ اون کا لباس پہنا کرتے تھے اور دیہڑیاں لگایا کرتے تھے، بوجھ اٹھایا کرتے تھے، گرمی بھی ہوا کرتی تھی، عرب کی گرمی ویسے مشہور ہے، اور ابتدا کے اندر جو مساجد تھی وہ چھوٹی چھوٹی مساجد تھیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اون کا لباس پہن رکھا تھا، ان میں سے بہت سارے افراد ایسے تھے جو کام سے سیدھے جمعہ کی طرف آ رہے تھے اور اون کا لباس بھی پہنا تھا، مسجد بھی تنگ تھی، رش کی وجہ سے مسجد کے اندر اسمیل آنا شروع ہوگی، فطری بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، کہ اے لوگو جب جمعے کا دن ہو تو کوشش کیا کرو غسل کر کے آیا۔ وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُم مَّا يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِهِ، تمہارے پاس جس قدر تیل میسر ہو، تمہاری حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق تیل لگایا کرو اپنے بالوں کے اندر، اپنی داڑھی کے اندر، اور خوشبو کا استعمال کیا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اندر وسعت آئی، مالی طور پر لوگ امیر ہوئے اور انہوں نے اون کا لباس پہننا چھوڑ دیا، مسجدیں وسیع ہوگی، تو پھر یہ جو غسل کا حکم تھا یہ مستحب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اسی طرح غسل کے بارے میں آپ کو بتایا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جس قدر وہ خوشبو لگا سکتا ہے وہ خوشبو لگائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر آئے جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے کپڑے میلے کو چلے ہیں، جسم اس کا گندا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، بدبو اور سمیل محسوس ہو رہی ہے، اذیت ان کو مل رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام ویسے ہی صفائی اور نظافت کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وَيَنْبَغِي مِن دُهْنِ، تیل کا استعمال کرے، او یمس من طیب بیتہ، پھر وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ ایک چیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آداب میں سے بتائی، فرمایا جو شخص غسل کرے، خوشبو کا استعمال کرے، تیل لگائے، فلا یفرق بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی پہلے سے ہی صف بنی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں آیا ہے اور آ کر دونوں لوگوں کو فاصلہ کر کے، جدائی ڈال کے، ان کے درمیان تفریق کر کے، ان کی گردنیں پھلانگ کر وہ آگے جاتا ہے، ایسا کام نہ کرے۔ ثم یصلی، پھر نماز ادا کرے، ما کتب لہ، یعنی سنتیں ادا کرے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام خطبہ دے، اس خطبے سے مراد عربی والا خطبہ، یہ اردو والا خطبہ تقریر نہیں، عربی والا، جب ایسا کام کر لے، یعنی غسل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور جب مسجد میں آ جائے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور سنتیں ادا کر لے۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد جب خطبہ شروع ہو، خطبے کے دوران کلام نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْآخِرَةِ، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اس کے اس عمل سے معاف ہو جائیں گے، یعنی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب اس میں یہ بات آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا یہ بڑا برکت والا عمل ہے، لیکن بہت سارے ساتھی پہلے آنے کے باوجود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگلی صفیں خالی ہیں، دیر سے آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ پہلے آئے، اگلی صف کے اندر بیٹھنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، کوشش کریں پہلی صف میں آئے، اور پہلی صف میں بھی جو دائیں سائڈ والے ہیں ان کی برکت زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد پہلی صف میں بائیں جانا، یعنی آگے اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ آگے بیٹھیں، کس چیز کا ڈر ہے آگے؟ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بندہ بعد میں آنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور آپ چونکہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہو رہا ہے تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ ایک اور چیز کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، عربی والا خطبہ، اس دوران گفتگو کرنا، کلام کرنا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس کو بھی آپ منع نہیں کر سکتے۔ اس دوران آپ کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ بعد میں آ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنے سے وہ گنہگار ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چیز ارشاد فرمائی کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جلدی اول وقت کے اندر وہ آتا ہے اور خطبہ سنتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، اگر کوئی پیدل آ سکتا ہے تو اس میں برکت اور فضیلت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سنتا ہے، فرمایا کان لہ بکل خطبۃ عمل سنۃ، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر دے۔ یعنی کرنا کیا ہے کہ آپ غسل کریں اگر کر سکتے ہیں، فرض نہیں ہے وہ پہلے میں نے بتا دیا، خوشبو کا استعمال کریں، پیدل چل کے آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں، آ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی قیام یعنی نفلی عبادت کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جو مین دروازہ ہوتا ہے، سینٹرل گیٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، جو شخص پہلے آتا ہے تو وہ رجسٹر میں ترتیب کے اندر اس بندے کا نام پہلے لکھتے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو سیکنڈ نمبر پہ لکھتے ہیں، اسی طرح وہ ترتیب کے ساتھ جمعے کے دن اول آنے والوں کا نام لکھتے، اور یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اس کی قربانی کے برابر۔ اسی طرح ترتیب آپ نے حدیث سنی ہے۔ اور جب امام عربی خطبہ شروع کرتا ہے
تو فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اور آ کر وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو یہ فضیلت نہیں ملتی. اس کے علاوہ جمعے کے دن ایک خاص عمل جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک حدیث تو یہ ہے کہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسی ساتھ رکھی ہے کہ جو بھی بندہ اس گھڑی کے اندر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے. تو جمعے کا دن آپ کا اس روٹین کے ساتھ گزارے، چاہے آپ دنیا داری کے کاموں کے اندر مشغول ہیں، ساتھ ساتھ آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار آپ کرتے رہیں اور دل کے اندر آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں. آپ کہتے ہیں جی بتائیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پورے جمعے کے دن کے اندر اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وہ گھڑی کون سی ہے؟ ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. امام جب عربی خطبہ دینے کے لیے منبر پر آتا ہے اس گھڑی سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک یہ جو دورانیہ ٹائم پیریڈ ہے یہ قبولیت کا ٹائم. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. نماز عصر کے بعد یہ جو جمعے کا دن جب ڈھل رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا یہ قبولیت کی گھڑیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وقت کا خاص تعین نہیں ہمیں ملتا، ہمیں سارا دن اللہ رب العزت سے دعا کرنے میں گزارنا چاہیے. تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا اس دن کے اعمال میں سے، معاملات میں سے ایک چیز یہ کہ انسان سورۃ الکہف کی تلاوت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے سامنے اور خانہ کعبہ کے درمیان مسافت کے برابر نور آ جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت اتنی برکتیں پیدا کرتے ہیں کہ جس جگہ سے وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس جگہ سے لے کر خانہ کعبہ تک اس کے لیے نور بھر دیا جاتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس بندے سے لے کر آسمان تک اللہ رب العزت وہ جو خلا ہوتا ہے، وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو نور سے بھر دیتی ہے. ایک اور فضیلت والا عمل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. ویسے بھی قرآن مجید کے اندر حکم موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر حکم موجود ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن جمعے کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ. جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. اس دن جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ عَلِمْتَ. اے رسول اب تو آپ حیات ہیں، اب اگر آپ پر درود بھیجیں تو آپ پر پیش کیا جائے گا کہ آپ جب اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا. تو حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. بے شک اللہ نے اس زمین پر حرام قرار دیا وہ انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی انبیاء اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کو برزخی حیات عطا فرماتا ہے، وہ اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں. دوسری روایات کے اندر ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں. حضور کے قول کا، حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے اندر حضور پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا امتی جب جمعے کے دن درود پڑھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے. اور ساتھ ایک دوسری روایت کے اندر حضور نے فرمایا صلاۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ. ہر جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. فمن کان اکثرهم علی صلاۃ. تو جو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا کان اقربهم منی منزلۃ، وہ مجھ سے اور زیادہ قریب ہوتا چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، آپ پر سلام بھیجنا، یہ ویسے بھی عام دنوں کے اندر بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن آج کے دن خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے. دن کے مختلف اوقات کے اندر، وقتوں کے اندر آپ اپنے دل کے اندر اپنی زبان کے ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازماً بھیجا کریں. تو آج کے سارے خطبے کی جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو کرم نوازیاں کی ان میں
سے ایک کرم نوازی جمعہ کا دن بھی۔ حضور نے فرمایا ہم سے پہلی امتوں کو اس دن سے محروم رکھا گیا۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مقدس بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے کچھ اعزازات بھی بتائے، کہا اسی دن آدم کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں بسایا، اسی دن وہ دنیا میں تشریف لائے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اس کے علاوہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزید اعزازات بھی بتائے، اور پھر جو جمعہ کی نماز ہے اس کی فضیلت بھی بتائی۔ نماز جمعہ کے جو آداب ہیں وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ اس دن اہتمام کے ساتھ صاف ستھرا ہو کر، پاکیزہ ہو کر اول وقت کے اندر کوشش کرے کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کرے، اور خصوصاً جو عربی خطبہ ہے اس خطبے کو غور سے سنا جائے، اس دوران کوئی بھی ایکٹیویٹی سرگرمی نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جمعے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔